حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ تھا، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی۔ ہم لوگ نا اب تو خیر ہمارے پاکستان میں تو ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ٹاک شو ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو پتہ کیا جاتا ہے کہ بارش ہو کیوں نہیں رہی، پھر اس پہ یہ ہوتا ہے کہ دھواں بڑا چڑھ گیا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، فلاں ایسے ہو گیا قحط کا۔ ہم تو اسباب تلاش کرتے رہتے ہیں نا، نہیں پھوک بہت زیادہ ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے، ہم تو یہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ وہ لوگ یوں نہیں کرتے تھے، وہ سیدھے جا کے مصلوں پہ بیٹھتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے جب رب چاہتا ہے تو پھر کوئی چیز کسی چیز کو روک سکتی، وہ سیدھے مصلے پہ بیٹھتے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مولانا محمد حسین آئے، وہ فلکیات کے بڑے ماہر تھے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ذرا ستاروں کا حساب لگا کے دکھاؤ بارش کب ہوگی؟ کہنے لگا پورا مہینہ تو نہیں ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہو کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، اللہ چاہے تو ابھی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر میرا علم، وہ جیسے روز لوگوں نے پیر نیٹو سے شاہ صاحب نہیں کھولے ہوتے کہ بارش کب آئے گی، اور اس کی طرف نہ دیکھ، مصلے پہ بیٹھ، مہربانی کر مصلے پہ بیٹھ، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اسے معافی مانگ، اسے منا تاکہ وہ رحمت کی بارش۔ کہنے لگا جی میرا علم کہتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے پھر وہی بات، تو کہہ اللہ چاہے تو بارش ابھی، لیکن یہ جو اڑ گئے ہیں نا بیچارے، یہ اڑ ہی گئے ہیں، یہ جہاں الجھ گئے ہیں وہاں یہ لوگ الجھ گئے، اللہ ہمیں الجھنے سے محفوظ فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت اٹھے تو فرمایا ٹائم کیا ہوا ہے گھڑی پہ؟ کہنے لگا جی 12۔ تو اعلیٰ حضرت نے گھڑی گھمائی، اب کیا بج گیا؟ کہنے لگا 4 بج گئے۔ فرمانے لگے بج گئے نا 4؟ کہنے لگا جی آپ نے گھڑی گھما جو دی ہے۔ فرمانے لگے اللہ بھی جب چاہے تو ستارے گھما دیتا ہے، اللہ بھی ستارے گھما دیتا ہے بارش۔ کہنے لگا جی وہ تو ٹھیک ہے پر مہینہ نہیں ہو سکتی۔ اڑا ہوا بندہ، اس کا کوئی علاج ہے جو اڑ جو جائے؟ اس کے لیے قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اسے سلوٹ کرو دور سے، اسے کہ تو جان اور تیرا۔ کہنے لگا جی ہو نہیں سکتی پورا مہینہ۔ فرمانے لگے یار تو جا اپنا کام کر۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا اعلیٰ حضرت کا، کمرے سے باہر نکلا تو تیز بارش ہو رہی، واپس آیا تو میں نے کہا احمد رضا یہ عقیدہ کہاں سے لیا ہے؟ فرمایا دروازہ مصطفیٰ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کو منانا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اس کی برکات۔ حضرت موسیٰ ساری قوم کو لے کے نکل گئے، آؤ بھائی میدان میں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور بارش کا سوال کریں، بارش مانگے۔ جب باہر نکلے دیر تک دعائیں ہوتی رہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے وحی فرمائی کہ موسیٰ آپ کی قوم میں ایک شخص ہے جس کو 40 سال ہو گئے نافرمانی کرتے، اس نے رب سے صلح نہیں کی۔ کتنے لوگ ہیں؟ ایک، اور 40 سال سے وہ نافرمان ہے، اس کو مجمع سے نکال دو بارش ہو جائے۔ اگر ایک گناہگار کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے اور جہاں دروازے کھلے ہوئے ہوں، جہاں تنہائیاں خوفناک ہو، اور جہاں تباہی اتری ہوئی ہو، اور جہاں لوگ کروڑوں روپیہ مال ہڑپ کر گئے ہوں، اور جہاں علماء کو ہتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈی زمینوں پہ لٹا دیا جائے اور قوم کہہ رہی ہو اچھا ہوا اچھا ہوا، اور لوگ پھپتیاں اڑا رہے ہوں، مذاق کر رہے ہوں، تو پھر اس قوم پہ کس طرح کر کے فضل الہی۔ اور یہ مولوی کا معاملہ نہیں، یہ تو ممبر رسول کا معاملہ ہے۔ میرے مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا پیر میرا وارث ہے، حضور نے فرمایا عالم میرے دین کے وارث ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا جس نے عالم کے چہرے کا دیدار کیا سمجھے میں نے اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔ لیکن یہاں تو خیر یہ عنوان نہیں، ورنہ میں اس پر جاتا ہے۔ تو کہا ایک بندہ ہے 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ نے اعلان کر دیا بھی ایک شخص ہے وہ اگر نکل جائے تو بارش ہو جائے گی۔ پتہ تو ہوتا ہے نا سب کو، مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اندر سے کیسا ہوں، اور آپ کو بھی خبر تو ہوتی ہے نا جی۔ جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا کہ بات کہاں جا کے سیٹ ہو رہی ہے، پتہ چلتا ہے نا۔ اسے بھی چل گیا پتہ، اب اندر ہی اندر رونے لگا۔ اور دیکھو امام رازی اور امام غزالی دونوں نے لکھا ہے کہ اس درد سے رویا، اس درد سے کہ ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے، مجمع کے اندر کھڑا ہے اور ادھر والے کو بھی استغفار، دیکھو ادھر والے کو بھی پتہ نہ چل جائے اور ادھر والے کو بھی کہیں ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، ہجوم میں غم میں بھی توہین نے ضبط غم نہ ہوئی۔ ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی، روئے بھی پر کسی کو آنسو نہیں دیکھنے دیے۔ اب اس درد سے کہتا ہے اللہ تو معاف کرنے والا ہے نا، تو معاف کرتا ہے، پردہ پوشی کرتا ہے، اور مالک اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو میرے تو بچوں کا بھی جینا حرام کر دے گا، یا اللہ میری تو آنے والی نسل بھی تڑپ کے وقت گزارے گی۔ مالک تو معاف کر دیا کرتا ہے، لوگ نہیں معاف کرتے۔ اے اللہ یہ میری خوبیاں بھول جائیں گے، میری خامیوں پر بات، مالک میں یہ ذلت نہیں برداشت کر سکتا، فضل فرما۔ حضرت موسیٰ نے دوبارہ اعلان کیا، نکلتے ہو کہ نہیں نکلتے؟ پھر تڑپا، خدا بندہ
مجھے بے آبرو نہ کر. یہ ذلت اور رسوائیاں یہ نہیں برداشت ہوتی. اللہ درگزر. حضرت موسیٰ نے تیسرا اعلان کیا, نکلتا ہے یا میں پھر اس کا نام لوں؟ اللہ سے پوچھ کے نام لوں اس کا, بتاؤ کون ہے؟ اب تو تڑپ گیا, کہنے لگا مالک میں تیری بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں, آئندہ نہیں کرتا, آئندہ نہیں کرتا. یہ لفظ ادا کیے, بندہ کوئی بھی نہیں نکلا. رب کریم نے بارش عطا کر دی, تیز بارش. جب برسی نا تیز بارش, لوگ تو می دیکھ کے دوڑ گئے. تو حضرت موسیٰ کہنے لگا یا اللہ مجھے بھی تو بتا, تو نے کہا تھا کہ جب تک بندہ نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی. تو نکلا کوئی بھی نہیں, بارش ہو گئی, ماجرا کیا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ بس اس نے مجھ سے صلح کر لی, اس نے مجھ سے صلح کر لی. اور امام غزالی نے لفظ لکھے, حضرت موسیٰ نے پوچھا, حالانکہ اللہ اپنے نبیوں کو غیب کے خزانے دیتا ہے, پوچھا کہ اے اللہ مجھے اس کا نام بتا دے. تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب گناہگار تھا تب نہیں کسی کو بتایا, جب پاپی تھا تب نہیں بتایا, جب مجرم تھا تب نہیں بتایا, اب کیسے بتا دوں؟ فرمایا اس کی میری صلح ہو گئی ہے. اور فرمایا جو بارش نہیں نہ ہو رہی تھی وہ بھی اس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی, اب جو ہوئی ہے نا تو یہ بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے. یہ بارش اب جو ہوئی ہے تو یہ بھی یہ اس گناہگار کے سبب سے. اپنی راتیں اللہ کے ساتھ گزارے, مصلی پہ بیٹھے. میرے صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب کوئی کہتا نا کہ بڑا پریشان ہوں تو کچھ بتائیں, تو فرماتے آج رات مصلی پہ بیٹھ کے اپنے رب سے بات کرنا, میں بھی بات کروں. بندوں کو دکھ بتانے سے عزت میں کمی آتی, اور اگر اللہ کو بندہ اپنے دکھ بتائے تو اللہ عزتیں بڑھا دیتا ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تو دنیا داروں کو دکھ بتائے گا تو اللہ تجھے غنی نہیں کرے گا, اور اگر تو اپنے رب کو بتائے گا تو اللہ بڑی جلدی تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے. تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں رہے گی. استغفار کرے, کثرت سے کرے, ذوق سے کرے, مصلی آباد رکھے. ہر شے دیکھو نا, جس طرح کھانے کی میز آباد رہتی ہے, بستر آباد رہتا ہے, ہمارے دیگر معاملات, اگر مصلی نہ آباد رہے تو روح بے چین رہتی, طبیعت بے قرار رہتی. انسان میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ پاگلوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں, بولتے جا رہے ہیں, بولتے جا رہے ہیں, بولتے جا رہے ہیں, ایسے کسی کو کوئی خبر کہ 6 فون اٹھائے ہوئے ہیں, ایسے کیسے ڈسٹرب ہو گئے مینٹلی طور پر. وجہ کیا ہے کہ ان سے جان نہیں چھڑاتے. کبھی سارے موبائل بند کر کے نا, سارے بچے ہر چیز سائڈ پہ کر کے مصلی پہ بھی آنا چاہیے. اور مالک تو بڑا ہی قریب ہے, اللہ تو بڑے کنز المال کی حدیث سنا کے بعد سمیٹتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں, بڑا مالدار تھا, تو پھر اس پہ غربت آ گئی. جب غربت آئی تو رو پڑا, کہنے لگا اے اللہ میں غریب ہو گیا ہوں, میری مدد فرما, میں نے بڑی نافرمانی کی ہے تیری. مالدار جب تھا تو بڑی موت کو, یا اللہ میں نے بڑی اب نہیں کروں گا, مجھے اس غربت سے نکال. تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ دے دو جو مانگتا ہے. فرشتے کہنے لگے یا اللہ یہ توبہ کر کے نہیں آیا, ڈر کے نہیں آیا, یہ تو الجھ گیا تب آیا ہے. یہ تجھ سے ڈر کے ہوتا ہے نا ایسے کہ لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا غربتوں سے معاذ اللہ ڈرتے. یا اللہ یہ تو وہ الجھ گیا تب آیا. تو اللہ نے فرمایا پتہ مجھے بھی ہے لیکن آ تو گیا ہے, چلو دے دو. تو کہا یا اللہ اگر دے دیا تو دوبارہ نہیں آئے گا. فرمایا اس کا بھی مجھے پتا ہے, تم دے دو. اسے دے دیا. جب دولت مل گئی نا تو کہنے لگا اوہو وہ تو میں نے اس طریقہ سے استعمال کیا اس لیے کامیاب ہو گیا. پھر کچھ وقت گزرا تو پھر الجھ گیا, پھر قرضے چڑھ گئے, پھر سارے علاج کر. کہنے لگا یا اللہ اب نہیں کرتا, اب معاف کر دے. 70 دفعہ توبہ کی اور 70 دفعہ توڑی. حبیب کریم فرماتے ایک دن بستر پہ تھا, آسانی تھی, 70 دفعہ فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ جھوٹا ہے, جھوٹ بولتا ہے, یہ تو غربت ہے, یہ تو تیری بارگاہ میں آیا ورنہ کبھی نہ آتا. بیمار ہوا ہے تو آیا, اس کا تو بچہ بیمار ہوا ہے تو آیا, ورنہ کبھی نہ آتا. 70 دفعہ توبہ توڑی. ایک دن رات کو بستر پہ لیٹا تھا, دولتیں بھی تھی, آسانیاں بھی تھی. دل میں خیال آیا میں کتنا جھوٹا ہوں, جب الجھ جاتا ہوں تو اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہ کتنا قریب ہے, مجھے خالی نہیں لوٹاتا. تڑپ اٹھا, آنسو نکل گئے, اٹھ کے مصلی پہ کھڑا ہوا. تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کھول کے دیکھو دروازے, آج یہ غربت کی وجہ سے نہیں آیا, آج میرا بن کے آیا ہے. تو یا اللہ پہلے تو دولت دیتا تھا, آج کیا دے گا؟ تو محبوب فرماتے اللہ فرماتے ہم نے اسے بغیر حساب کتاب جنت عطا کرو. استغفار کرے, اس کے حضور حاضری دے. جس طرح سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لوگ کہتے ہیں کہ 1 مہینہ میں نے کسی سیاحتی مقام پہ رہنا ہے, میں نے اپنی ٹھنڈے علاقے میں چلے جانا ہے, برف باری دیکھنی ہے, سیر کرنی ہے, 10 دن کی چھٹیاں وہاں گزارنی ہے. چلو 7 چھٹیاں وہاں گزار لو, 3 دن اپنے اللہ کے ساتھ گزارو. روزے رکھو, دن کو رات کو قرآن شریف پڑھو, تلاوت, کچھ وقت دو اللہ کے ساتھ. حضور پر درود و سلام بھیجنے کے لیے, نبی پاک کی نعت کے لیے, اذکار کے لیے, بزرگوں کے لیے. پھر دیکھنا اللہ روح کو کتنا سکون دیتا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے اللہ زوال نعمت سے بچا.
اور رب کریم نے بھی قرآن حکیم میں جو ارشاد فرمایا نا، فرمایا واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرنا، کفر نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا، شکر کرنا۔ نعمت انسان کو ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس نعمت کے بارے میں فتنے اور آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑا بڑا عروج لوگوں کو ملا، لیکن وہ سنبھال نہیں پائے اپنا عروج، اس کا دفاع نہیں کر پائے، اس سے کوئی کام نہیں لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بلندی عطا فرمائی تھی، اس بلندی اور اس بڑی گہری چھاؤں میں لوگوں کو نفع نہیں دے سکے۔ قرآن مجید نے عروج و زوال کی جو داستان بیان کی ہے، اس میں ایک داستان بنی اسرائیل کی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک یہ دور ہے، من و سلوہ اتر رہا ہے، دریا رستہ چھوڑ رہا ہے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی انہیں سایہ شفقت اور رحمت حاصل ہے، ایک یہ وقت ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ انہیں کہا کہ من و سلوہ سنبھال کے نہ رکھنا، انہوں نے ناشکری کی اور اسے سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا۔ جو کام بھی کہا گیا اس میں نافرمانی کرتے چلے گئے۔ وہی قرآن مجید جو چند آیات پہلے کہتا ہے نا، انی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد، ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، وہی قرآن مجید آگے جا کے کہتا ہے جب میری نافرمانی کی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور مسکینی مقرر کر دی۔ جس رب نے فضیلت دی تھی، پھر اسی رب نے ان پر ذلت مقرر کر دی۔ کیوں؟ کفران نعمت کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، خدا کے فضل سے ملی ہوئی چیزوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہے، مسلسل اللہ کے انبیاء کو ستایا ہے، نبیوں کا قتل تک معاذ اللہ کیا۔ یہ عروج و زوال کا عجیب رنگ دیکھو کہ انی فضلتکم علی العالمین وضربت علیہم الذلہ، ایک ہی پارے میں، ایک ہی مقام پہ۔ دعا کرو رب کریم جب عزت دے تو پھر ذلت سے بچائے، اللہ جب آسانی دے تو پھر دقت سے بچائے، رب کریم جب رحمت کرے تو پھر اپنے غضب سے بچائے، اللہ جب عطا کرے تو پھر اپنی ناراضگی سے بچائے۔ زوال نعمت بڑی تکلیف ہے، زوال نعمت بڑی آزمائش ہے۔ انسان کے پاس جب نعمت ہو تو اس سے چھن جائے، وہ بڑا تکلیف والا معاملہ ہے۔ تو نعمتیں چھنتی کیوں ہیں؟ زوال نعمت ہوتا کیوں ہے؟ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ انسان سے نعمتیں چھنتی کیوں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ نعمت کی قدر نہیں نہ کرتے، نعمت رخصت ہو جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر، تو حضور نے اٹھا کے فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، یہ جس گھر سے ناراض ہو جائے لوٹ کر نہیں آیا کرتا۔ اللہ نے نعمت دی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ میں نے بہت سارے مالدار دیکھے، ان کے بچے پیسوں کی قدر نہیں کرتے، رزق کی قدر نہیں کرتے، صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر آسانی دے دی ہے پڑھنے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی، قدر نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو رب کے بندے میسر آتے ہیں، خیر سیکھنے کا موقع ملتا ہے، پر بے قدرہ نے قدر نہ کیتی تے کیتی خوب تسلی ہوں، دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہو، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویکھ حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ ناقدری یہ بھی زوال کا باعث بنتی ہے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، اس کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو، آواز کی قدر کرو، ہمت ہے تو اس کی قدر کرو۔ نعمت کی قدر نہیں کرتے لوگ۔ پیسے سے پیار کرنا اور ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرنا یہ اور ہے۔ ہم ناقدرے ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری بغیر محنت کے ہمیں ملی بھی ہوتی ہیں تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ کبھی اس جگہ کھڑے ہو کے سوچو جہاں وہ شخص کھڑا ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے۔ میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، تو دو چار دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ اس بچے نے سخت لفظ کہے کہ یار حد ہو گئی ہے، لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں۔ میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا، میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے، مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے۔ آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں۔ آپ ان کو گزر جانے دیں، آپ بریک لگا لیں، یہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، ٹائم دیں، قدر کریں۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھیں۔ ایک تو ناقدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے، پھر ناشکری جب لوگ شکر نہیں نہ کرتے۔
پھر نعمتیں چلی جاتی. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں. اور رب فرماتا ہے وَلَئِن کَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ وہ نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو. کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، وہ نعمت رخصت ہو جائے گی. بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے. جہاں بھی آپ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے. میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے، اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہو. اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست، شاگرد، مرید، پیار کرنے والے، کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی، کھڑے ہیں یہاں پہ. تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. جہاں ہے، جس مقام پر ہے، آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو. ایک ہمارے یہاں بچہ پڑھا کرتا تھا تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو ہر وقت کی لڑائی، فلانی چیز نہیں ملی، فلانی چیز نہیں ملی، ہر وقت کا رٹا. تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے، تو ہماری مسجد کی نا چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے. میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا. تو مزدور نے پونا کھولا، دوپہر کا ٹائم تھا، پھر اس نے ہاتھ دھوئے، پونا کھولا، پانی رکھا، پھر وہ چھوٹا سا توڑا تھا سیمٹ والا وہ بچھا کے اس پر وہ بیٹھ گیا. پھر اس نے جب وہ کھولا نا پونا تو اس میں سے جو روٹی تھی وہ کافی ساری، اچار وغیرہ سالن وہ کچھ پونے کو بھی لگ گیا تھا. پھر اس نے جس شوق سے بسم اللہ پڑھی ہے نا، اور جس مزے سے روٹی کھائی ہے نا اس نے، اور پھر اسے اس کے تلفظ نہیں ٹھیک ہوگا، پر لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں. ہو سکتا ہے اسے سیکھنے کی ضرورت ہو، لیکن اس نے جب وہ کھا کے ہاتھ اٹھائے نا اور کپڑے سارے مزدوری سے بھرے ہوئے، اور جس ذوق سے اس نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا پتر اس کو رزق کھانا کہتے ہیں اور اس کو شکر کرنا کہتے ہیں. یہ لائن لگی ہوئی ہے کھانے پینے والی چیزوں کی، اور میں نہیں کھانی، کہ اے میں نہیں کھانی تو یہ میری پسند کی نہیں ہے، تو یہ میرے ابا جی کہا کرتے تھے بھوک لگی ہوئے تھے ہر شے دا سواد ہے، تے نہ لگی ہوئے تھے بڑے نخرے نے. نہ قدری اور نہ شکری یہ زوال نعمت کا باعث بنتی. کبھی نہ شکری نہ کرے، جو چیز ہے اس پر خدا کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کرے، اور ہر حال میں شکر ادا کرے. کہے مالک نے جو مجھے دیا ہے کرم ہی ہو گیا، جو اللہ نے مجھے عطا کی ہے اس پر اس کی رحمت ہو گئی، فضل ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا 70,000 لوگ ہوں گے جنہیں رب حساب کے بغیر جنت عطا کر دے. فرشتے بھی حیران ہو کے پوچھیں گے تم کون ہو، کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوا. وہ کہیں گے ہم وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے. وجود ڈھلے. میں اپنے دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں میرا نا وجود ڈھلتا ہے. کبھی آپ نے موم بتی دیکھی ہے؟ اس کا وجود ڈھلتا ہے. تو ایک درویش نے کہا ہے وہ اس لیے ڈھلتا ہے کہ وہ سمجھتی ہے میرے اوپر روشنی ہے، اس روشنی کی وجہ سے وہ ڈھلتی جاتی ہے، ڈھلتی جو نعمت بڑی ہے، میرے اوپر نور ہے، لہذا وہ شکر میں ساری ڈھل جاتی ہے، ملیا میٹ ہو جاتی ہے. تو میں بھی کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں یار میرا وجود ڈھلتا ہے خدا کے شکر میں. کبھی کبھی دل کرتا فٹافٹ سجدے میں چلا جاتا، ایک منٹ نہ لگا. یہ ادارہ مکمل ہوا ہے نا، یہ ہم نے شروع کیا تو مجھے ایک صاحب کہنے لگے 40 سال لگ جانے نے مولوی مسیطہ نہیں مکمل کر دے، اور میرے دماغ میں بات اڑ گئی. پھر یہ مکمل ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے اس طرح مکمل ہوا ہے کہ علماء دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور دیکھ کر کے لوٹ کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کمال ہی ہو گئی. تو میں کہتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں شکر کریں. زندگی میں شکر کا مزاج پیدا کریں، شکر کی، اور ہر حال میں کریں. 2 بجے رات کو ایک شخص سید ابوالبرکات شاہ صاحب سے مسئلہ پوچھنے آ گیا تو ان کے بیٹے سید محمود احمد رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو گئے. کہنے لگے کوئی ٹائم ہے مسئلہ پوچھنے کا، سویرے نہیں پوچھ سکتے تھے؟ تو سید صاحب تھے نا، کہنے لگے محمود شکر نہیں ادا کرتے، کوئی اللہ کے رسول کے دین کی بات پوچھنے آیا. آپ مقام شکر پہ کھڑے ہو نا، آپ کو زندگی سکون میں ملے گی. تیسری بات جس سے نعمتیں چلی جاتی ہیں وہ تکبر ہے. تکبر صرف ایک ذات کو زیبا ہے، متکبر صرف ایک ہے، وہ اللہ ہے. اللہ کی شان ہے کہ وہ متکبر ہے. پڑھا نا سورہ حشر میں اس کا ایک صفاتی نام یہ ہے کہ وہ کیوں، اس لیے کہ اس سے بڑا ہی کوئی نہیں، سارے چھوٹے ہیں تو وہ اکبر ہے. تو ہم سے تو بڑے ہی بڑے ہیں نا، بلکہ میرے جیسے بندے سے تو سارے بڑے ہیں نا. اب کرنا کیا ہے؟ عاجزی. نعمتیں ملے تو بندے میں عاجزی آئے. وہ یہ نہ کہتا پھر شکر ہے جی اللہ کا بڑا فضل ہے جی 300 بندے کو رمضان میں راشن بانٹتا ہوں، شکر ہے اللہ کا جی غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں نے جی سارے ہند کی بہن بھائیوں کا بڑا. یہ شکر نہیں کر رہے آپ، یہ آپ بڑھوتری بیان کر رہے، تکبر نہیں. پھر سارے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ آیا رویہ بدل گیا، اقتدار آیا رویہ بدل گیا،
4 दिन ताजगी आई, रवैया बदल गया, हालात बदल गए। अगर आप नाराज ना हो तो जब तक दुख थे तस्बीह भी चल रही थी, जब तक तकलीफ थी सजदे भी हो रहे थे। आसानी हुई है तो सब भूल गए, याद ही नहीं रहा। मेरे अजीजों, याद रखना कि तकब्बुर नहीं, अल्लाह की नेमत पर कभी तकब्बुर नहीं, हमेशा आजिज़ी, झुक जाना। बड़ी सादी मिसाल है और सबको याद है। दरख्त को फल लग जाए तो टहनियां झुक जाती है, और झुकने का मतलब ये होता है कि फल लगा हुआ है। और अगर दरख्त खड़ा हो, टहनियां भी खड़ी हो, अकड़ी हुई हो, तो उसका मतलब ये है कि फल कोई नहीं। जो बंदा आपको झुका हुआ मिले ना, आजिज़ी करता मिले, समझो फलदार है। लेकिन अगर तकब्बुर नजर आए माज़अल्लाह, तो फिर इसका माना ये है कि इसने अपने आप को फलदार नहीं समझा। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का मालदार है, लोग रश्क करते थे उसके पैसों पर, और ऐसा मालदार के जिसके खजानों की चाबियां ऊंट उठाया करते थे, पैसा ही पैसा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़कात दो, कहने लगा अब आपने माज़अल्लाह पैसे भी लेने शुरू कर दिए। ये बड़ा मसला होता है ना बाज लोगों को। तो बहुत सारे लोग उसके आने जाने पर रश्क करते थे, लेकिन फिर तकब्बुर किया ना उसने, नेमत पर शुक्र की बजाय तकब्बुर किया ना, तो अल्लाह ने जमीन को हुक्म दिया, रब करीम ने उसे जमीन में माल और खजाने समेत धंसा दिया, जमीन में गर्क हो गया। क्यों? कि अल्लाह की नेमत पर मुतकब्बिर है। अगर आजिज़ी हो जाए इनकिसारी, और यार रोब और दबदबा तो हजरत उमर का था ना। 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी, दुनिया डरती थी, अमन था, उमर होती थी दुनिया में। और उमर बाग में खड़े होके कहते थे, अच्छा खत्ताब का बेटा और अमीरुल मोमिनीन, अच्छा अब तू अमीर बन गया है, याद रखना, खुद अपने आप से खिताब कर, याद रखना सही से चलना, वरना कयामत में रब का सामना नहीं कर सकेगा। तू अपने आप से खुद एहतसाबी। तकब्बुर से नेमतें चली जाती, ज़वाले नेमत होता है। एक खातून है, बड़ी नेक, तारीख में गुजरी है, तो वो कहती है कि मैं एक जगह ब्याह ही गई, मेरी पहली शादी हुई एक जगह पे, तो दरवाजे पे कोई भीख मांगने वाला आया और उसकी हालत बड़ी खस्ता थी। तो मेरे शौहर ने ना उसे डांट दी। मैंने अपने शौहर से कहा अल्लाह का हम पर फजल है और इसकी हालत बड़ी पतली है, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं खाई, तो 4 पैसे दे दे तो हर्ज क्या है। कहने लगा कतन नहीं। मैंने मना कर दिया तो खत्म हो गई बात। तो बीबी कहती है मेरे पास अपने जाती पैसे भी पड़े हुए थे जो मेके की तरफ से मुझे मिले थे, तो जरा मेरा खामद साइड पे हुआ तो मैंने नजर बचा के ना उस फकीर को 4 पैसे दे दिए, क्योंकि ज्यादा ही उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। तो कहती मैं पीछे पलटी तो शौहर पीछे खड़ा था, इस जुर्म में कि मैंने एक फकीर को बगैर इजाजत पैसे दिए, उसने मुझे तलाक दे दी। कहते हैं बड़ी तकलीफ में थी और अपने दिल में सोच रही थी, मालिक मैंने तो तेरा बंदा जान के उसकी मदद की है और मुझे ये सजा मिली है। फरमाती है इद्दत गुजर गई, मेरा वालिद परेशान था, फिर एक रिश्ता आया, मेरा निकाह हो गया, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा शौहर दिया, इतना नेक शौहर दिया, इतना कमाल आदमी। फइन्न मअल उसरि युसरन इन्न मअल उसरि युसरा, मुश्किल के बाद अल्लाह आसानी देता है। कमाल शौहर अल्लाह ने मुझे दिया, नेक, साले, मोहब्बत करने वाला। फरमाती है उसी तरह मैं एक दिन अपने शौहर के साथ बैठी थी, दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैं शौक में उठी, अपने शौहर से कहा मैं दे के आऊं फकीर को। कहने लगा जितना मर्जी दे दो। कहते हैं दरवाजे पे गई तो मेरी चीख निकल गई, इसलिए कि दरवाजे पे जो मांगने आया वो मेरा पहला शौहर था। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश न जावे, उन्हें माला वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे, ओए सजना ओ किसे नुकारा मिल गई, कोई काबे ओ खाली आवे। वो मेरा पहला शौहर दरवाजे, इतने वो भी तड़प गया। कल तक तकब्बुर था, गुरूर था कि हम मालदार है, हम किसी गरीब को क्या दे, लेकिन आज ये हाल है कि वो खुद दरवाजा दरवाजा भीख मांग रहा था। ना कदरी, ना शुक्री, तकब्बुर, ये ज़वाले नेमत का बायस बनता है। इंसान के पास से नेमत रुखसत होने लग जाती है। एक चौथी बात जो ज़वाले नेमत का बायस बनती है वो ये होती है कि अल्लाह की नेमत को सिर्फ अपना हक समझ लेना। अल्लाह ने जो हमें दिया है ना वो सारा हमारा नहीं होता, उसमें मिस्कीन का भी हक होता है, यतीम का भी हक होता है, कमजोर का भी हक होता है, साइल का भी हक होता है। सख्त जुमला है पर चलो कोई बात नहीं, कभी कभी कड़वी गोली से भी फर्क पड़ता है। बाज लोगों को अल्लाह नेमत देता है वो सांप बन के बैठ जाते हैं, वो समझते हैं हमारा हक है और किसी को दे के सांप जतलाते हैं। मैं एक महफिल में गया तो मुझे कहने लगे 2 उम्रे के टिकट भी हमने देने हैं तो आप निकाल के जाए। मैं कहा जिन्हों देने दे चुप करके दे दो, ये नहीं दिए जाते। आपने उसकी फोटो ही बनानी है और किसी को उम्रा करा रहे हो, चुप करके दे दो, खत्म हो गई बात। बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी करानी है तो वो सारी लाइनों में बना के तस्वीरें बनाने की क्या जरूरत। आप सांप बनकर ना बैठे। अल्लाह ने जो नेमत दी है, और मिशकात में हदीस है हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तुम्हें जो रिस्क देता है तुम्हारे ज़ईफ और कमजोर लोगों की बरकत से अता करता है, तो इनकी बरकत से तो तुम्हें मिल रहा है और तुम तकब्बुर करते जा रहे हो, गुरूर कर रहे हो
اور تم کہتے ہو نہیں یہ میرا حق تھا. حق نہیں تھا بھائی، خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا. اچھا پھر کچھ بندے بھول ہی جاتے ہیں، گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا. وہ جدی پشتی امیر بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہو نہیں جی اللہ دا فضل ہے جی، دادا جی دی بھی بڑی گل سی. بھائی دادا جی دی گل صرف زمین نال ہوندی ہے؟ ویسے آپ ایک اچھا انسان ہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، بڑی مشہور ہے. نبی پاک علیہ السلام نے خود ایک قصہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا. حضور فرمانے لگے 3 شخص تھے، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کوڑا تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا، ہر وقت پریشان رہتے تھے. میرے رب نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا. دیکھو اللہ کے آزمانے کا طریقہ کیا ہے. ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا سب سے پہلے، جس کو کوڑ کا مرض تھا اس کے پاس آیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اس نے آ کے اس سے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار مجھے کوڑ کا مرض ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، کاش میری کھال ٹھیک ہو جائے، جلد ٹھیک ہو جائے، بیماری چلی جائے. تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا کر دی. شفا کس نے دی؟ ہاتھ کس نے پھیرا؟ تو کوئی عرض نہیں، اگر کسی وقت کوئی بزرگ دم کر دے، ہاتھ پھیر دے تو شفا اللہ ہی دیتا ہے. بخاری میں موجود ہے جو روایت عرض کر رہا ہوں. فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے. اب فرشتہ اس سے پوچھتا ہے پسند کیا ہے، مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پسند ہے. تو فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اسے دی اور برکت کی دعا بھی دی. اب فرشتہ آیا گنجے کے پاس، جناب کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں گنجا ہوں، سر پہ بال نہیں ہے، اس کی وجہ سے چہرے پہ کوئی حسن بھی نہیں ہے، لوگ گھن کرتے ہیں، کبھی میرے بال آ جائے نا. فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال اللہ نے عطا کیے، اس کو شفا ہو گئی. اب فرشتے نے اس سے کہا کہ مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا گائے بڑی پسند ہے. فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے دی اور برکت کی دعا بھی دی. اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا، کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا رب نے بڑی سونی کائنات بنائی ہے پر میں دیکھ نہیں سکتا، کبھی آنکھیں مل جائیں نا تو ساری رونقیں ہی بحال ہو جائے. فرشتے نے ہاتھ پھیرا، شفا. یاد رہے گا مسئلہ، یہ اتنا سا مسئلہ جس میں لوگ بڑی جلدی اڑ جاتے ہیں. فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ نے شفا عطا کر دی. فرشتے نے کہا پسند کیا ہے؟ کہا بکریاں بڑی پسند ہے. ایک حاملہ بکری بھی دے دی اور دعا بھی کر دی. اب وہ جس کو اونٹنی دی تھی حاملہ، اس کی حضور فرماتے پوری وادی اونٹوں کی بھر گئی، اور جس کو گائے دی تھی اس کی پوری وادی گائیوں سے بھر گئی، اور جس کو بکری دی تھی پوری وادی ریوڑوں کے ریوڑ بکریوں کے تیار ہو گئے. اب رب نے فیصلہ کیا آزمائش کرنے. میں نے بہت پہلے کہا تھا، بات پھر دہراتا ہوں، زوال امتحان نہیں ہوتا، عروج امتحان ہوتا ہے. اصل تو آپ کا پتہ عروج کے دنوں میں چلتا ہے. اللہ نے فرشتہ بھیجا، وہی انسانی شکل میں سب سے پہلے اس کوڑ کے مرض والے کے پاس آیا. کہا یار میں مسافر ہوں، کہیں سفر پہ جانا تھا، تو اللہ کی مدد آپ کا تعاون درکار ہوا تو سفر ہو سکتا ہے، ایک اونٹ مجھے چاہیے. تو اس نے وہی بات کی جو کئی امیر لوگ کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں موجود. کہنے لگا یار میرے ذمے تو حقوق ہی بڑے ہیں، سادہ ترجمہ کریے، میرے تو خرچے ہی بڑے نہیں. تو کی دسی ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی، اے بھی آسمان میں تمہیں ہے، اے بھی میں، اتنے خرچے ہیں میرے، یہ بھی کرنا ہے، وہاں بھی کرنا ہے. اس نے وہی بات سنائی. تو وہ فرشتہ کہنے لگا تو پہلے ایک کوڑی نہیں تھا، تو ناراض ہو گیا. کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم، باپ دادا کی جائیداد ہے ساری جو مجھے ملی ہوئی. اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ کرے اسی طرح کا ہو جائے جس طرح کا پہلے تھا. اب وہ آیا گنجے کے پاس، اس سے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے، آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہو سکتا ہے، مجھے ایک گائے چاہیے، اگر آپ دے دیں تو. وہ کہنے لگا میرے تو ذمہ حقوق ہی بڑے. اس نے کہا یار تو پہلے گنجا نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بھوک تھی. کہنے لگا خبردار، میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، باپ دادا سے امیر ہوں. اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے. اب وہ آیا نابینا کے پاس، اس نے آ کے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے، آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہوگا، مجھے ایک بکری چاہیے اللہ کے نام پر. تو وہ اندھا کہنے لگا رب کے نام پر تو نے لینی ہے تو ایک کیوں لیتا ہے، جتنی چاہیے لے لے. اور میں تو پہلے اندھا تھا، میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، تے واسف یار نے نظر جو کی تھی، تے واسف شروع سے پڑھتے ہیں، سے ثبوت نہ پوچھو میں تو پلا نظر کرم کد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، تے واسف یار نے نظر جو کی تھی، تے واسف ہی ہوئی. میں تو اندھا تھا، پلے شائی کوئی نہیں تھی، تو کریم نے کرم کیا، جتنی تیرا دل کرے لے جا. تو فرشتہ کہنے لگا امتحان کے لیے آیا تھا، ایک کی بھی ضرورت نہیں،
لیکن تیرے دو دوست امتحان میں ناکام ہوئے ہیں، رب ان سے ناراض ہو گیا ہے، تو کامیاب ہوا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ وہ دونوں جو تھے امتحان میں ناکام ہوئے تو نعمتیں چھن گئی، صحت چھن گئی، پھر کوڑے، پھر گنجے ہو گئے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عطا کیا۔ زوال نعمت کب ہوتا ہے؟ جب لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، غریب کا، مسکین کا، لاچار کا خیال نہیں رکھتے۔ جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں ذاتی خرچے بڑھتے جاتے ہیں، ذاتی معاملات ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگ کہتے ہیں خود ہی آپ کو پتہ ہے نا، پھر ہمارا گھر بڑا وسیع ہے تو بڑے مسئلے ہیں، تو بڑے خرچے ہیں، تو بڑی چیزیں ہیں۔ بھائیو، زوال نعمت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف پیدا کریں، اللہ سے ڈرے ہر وقت۔ جب تک نعمتیں نہیں نہ ہوتی تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر ملنے کے بعد چھن جائے تو پھر تکلیف بہت زیادہ ہوتی۔ تو زوال نعمت سے بچنے کے لیے تکبر سے بچیں، ناشکری سے بچیں، ناقدری سے بچیں، اور پھر صرف اپنا حق سمجھنے سے بچیں۔ اسے بانٹیں، عاجزی میں رہیں، شکر میں رہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، نعمتیں محفوظ بھی ہو جائیں گی، ان میں اضافہ بھی ہوگا۔ ہر وقت نبی کریم شکر ادا کرتے، ہر وقت صحابہ اور اہل بیت مقام شکر پر فائز رہتے۔ یہ مقام شکر انسان کو زوال نعمت سے بچاتا ہے۔ اپنے آپ پر غور کریں، اگر کوئی بھی نعمت موجود ہے، وہ اولاد کی صورت میں ہے، وہ صحت کی صورت میں ہے، وہ بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب، بیوی بچوں کی صورت میں، جو بھی انعام اللہ کے موجود ہے، اس میں کبھی تکبر کا شکار نہ ہو، خود پسندی کا شکار نہ ہو، کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔